الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں تمام حضرات۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو آج کی اس تعزیتی مجلس میں
دین کی بات سننے اور سنانے کے لیے جمع اور اکٹھا فرمایا، اور ایک ایسے موقع پر کہ ہم سب کے بیچ میں سے ہمارے اپنے مرحوم عطا محمد جی اپنی اس دنیا فانی کی زندگی کو مکمل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو الوداع کہہ کے چلے گئے، اور انہی کی دعائیں مغفرت کے لیے ہم سب لوگ آج یہاں بھیرانی کے اندر اکٹھے اور جمع ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جس سے دنیا کا کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے، لیکن کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کر دے گا۔ موت یقیناً ہر ایک کو آئے گی۔ کیوں آئے گی؟ اس لیے آئے گی کہ دنیا کی زندگی فانی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اگر ہوتی تو اس دنیا کے اندر موت نہ آتی۔ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بدولت اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو وجود بخشا، جن کے بارے میں فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اے میرے حبیب، قسم ہے مجھے میری عزت اور جلالتی، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ دریا سمندر پہاڑ کو پیدا کرتا، نہ مجھے پیدا کرتا، نہ آپ کو پیدا کرتا، پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کیا، ہمارے نبی کی برکت میں پیدا کیا ہے، آسمان کو پیدا کیا، ہمارے نبی کی برکت میں پیدا کیا ہے، دریا سمندر پہاڑ کو پیدا کیا، ہمارے نبی کی برکت میں پیدا کیا ہے۔ اب ہمارے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن اتنے عظیم پیغمبر ہونے کے باوجود ہمارے نبی بھی اس دنیا فانی کو الوداع کہہ کے گئے ہیں۔ گئے ہیں نہیں گئے ہیں؟ یقیناً گئے ہیں۔ بچہ جانتا ہے کہ ہمارے نبی کی عمر شریف 63 سال کی ہوئی، 63 سال کی عمر کے اندر اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کے چلے گئے۔ جب اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی عظیم ترین شخصیت اس دنیا کے اندر باقی نہ رہ سکی تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہن بیٹیوں، ہمیں اپنے دل کو سمجھانا ہے۔ ہمارے گھر سے باپ کا انتقال ہوا، ہمارے گھر سے ماں کا جنازہ اٹھا، ہمارے گھر سے برابر کے بھائی کا جنازہ اٹھا، ہمارے گھر سے ہمارے بیٹے کا جنازہ اٹھا۔ ان تمام مراحل کے اندر اپنے ذہن کے اندر فوراً یہ بات لے کر آنی ہے کہ دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو آیا ہے اس کو یہ دنیا کی زندگی چھوڑ کر جانا ہے۔ ہمارے نبی جب دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العزت نے سب سے مقدس جماعت انبیاء علیہ السلام کی بھیجی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت نے انگنت انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، لیکن سارے کے سارے نبی اس دنیا کے اندر چند دن رہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے۔ گئے نہیں گئے؟ پھر صحابہ کی جماعت آئی،
ابو بکر صدیق سے لے کر سینکڑوں صحابہ آئے، لیکن سب اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے۔ پھر اولیاء اللہ کی جماعت آئی، بزرگوں کی جماعت آئی، اللہ والوں کی جماعت آئی۔ وہ اللہ والے بزرگان دین وہ بھی چند دن اس دنیا کے اندر رہ کر چلے گئے۔ تو یہ بات سب کے ذہن میں بٹھا لے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے۔ اچھا بھئی اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب دنیا سے کوئی جاتا ہے نا تو دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے تکلیف ہونی چاہیے، لیکن ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے مومن مردوں، اے مومن عورتوں، اللہ سے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ اگر نماز کی پابندی کریں گے اللہ رب العزت ہماری مدد کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فوراً اپنے دل کو سمجھائے کہ اس دنیا سے فاطمہ کا باپ چلا گیا، اس دنیا سے حسن اور حسین کی والدہ چلی گئی، اس دنیا سے ابو بکر صدیق چلے گئے، اس دنیا سے عمر جیسے جو ہے اتنے بہادر صحابی وہ دنیا سے چلے گئے۔ یقیناً ہم بھی دنیا سے جائیں گے، اس لیے صبر سے کام لیوے، رونے دھونے سے اپنے آپ کو بچائیں، ہائے واویلا کر کے رونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ دیکھیے خاموشی کے ساتھ، خاموشی کا مطلب پست آواز کے اندر رونے کی اجازت ہے، پست آواز کے اندر۔ آج ہم یہاں جو آئے ہیں نا یہ تعزیتی مجلس ہے، رشتہ دار کوئی نور سے آیا، کوئی بھادرہ سے آیا، کوئی گنگا نگر سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا تعزیت کے لیے، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر بولتے ہیں مکان۔ اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار کے یہاں غم میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کو دلاسا دینے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو صبر دلانے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو ہمت بندھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے ہمارے یہاں آنے کا، یا کوئی اور مقصد ہے؟ اسی مقصد کے لیے ہم آئے نا، دلاسا دینے کے لیے۔ اب خاص طور سے ہماری اس بات کو ہماری بہن بیٹیاں دھیان سے سنیں، کیونکہ ان میں جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ جب کسی کی میت ہوتی ہے نا تو سب سے زیادہ عورتیں ہائے واویلا مچاتی ہیں، اور تعجب جب ہوتا ہے جب جان بوجھ کے رویا جائے، جی ناٹکی رونا بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا بات بتائی آپ نے؟ حقیقت بات ہے۔ جب کسی کی یہاں میت ہوتی ہے تو ہماری عورتوں کے اندر کتنی جہالتیں ہیں، جبکہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جب کوئی کسی مرنے والے کے پیچھے عورتیں نوحہ کرتی ہے، ہائے واویلا مچاتی ہے، اس کے اوپر لعنتیں برستی ہے، لعنتیں برستی ہے۔ لیکن ہماری بہنیں یہ سمجھتی کہ روئیں گے نہیں تو کوئی مکان ہی کون سمجھا گو، روئیں گے نہیں تو مکان ہی نہیں سمجھے گا۔ یہ جہالت ہے، آپ اس کا جائزہ لے لینا۔ رشتہ داری کے اندر جب کہیں جائے گی بہنیں تو گاڑی کے اندر بیٹھ کے آ رہی ہے، باتیں کرتے ہوئے آ رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ گاڑی کے اندر ایک دوسرے کے سوٹ کے بارے میں پوچھتی رہے گی، سوٹ کہاں سے لے کر آئی؟ کہ بابو کے باپا لا کے دیے۔ یہ چوڑی کہاں سے لے کر آئی؟ وہ بتائے گی کہ یہ تیرے جیٹھ لے کر آیا۔ یہ باتیں کرتی ہوئی آئے گی، کوئی ان کے چہرے پر جو ہے غم کے آثار نہیں ہے، کوئی ان کی زبان پہ رونا پھونکنا نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی میت والے گھر کے سامنے گاڑی پہنچے گی تو آپ رائی مار لینا، بہن بیٹیاں سب گاڑی سے اترے گی اور پھر پہلے گھیرا بنائے گی۔ میرے خیال سے وہ یہ مشورہ کرتی ہوگی کہ تیز آواز کسی کی ہے؟ اب وہ کہتی ہے اس کی تیز آواز ہے، چل تو رونا شروع کر دے۔ اب وہ ایک روئے گی بانگ مار کے زور سے، تین عورتیں اس کو پکڑے گی اور پیچھے اس کی راگ ملاتی ہوئی آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ آپ ان کو تسلی دینے کے لیے نہیں آئے گھر والوں کو، آپ ان پر ظلم ڈھانے کے لیے آئے ہو۔
کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہوگا، پریوار والوں نے بیچاری کو، اس کی بیٹی کو سمجھایا ہوگا، بجھایا ہوگا، اس کے غم کو تھوڑا ہلکا کیا ہوگا۔ اب یہ رشتہ دار کی عورتیں جو ہمدرد بن کے آتی ہے، آگے گلے لمٹ کے رونا، چیخنا، چلانا، اس کا بھولا ہوا غم جو ہلکا ہو چکا تھا، گھر والوں نے، پریوار والوں نے، پڑوسیوں نے، رشتہ داروں نے مل کر اس بچی میں جو محنت کی تھی، اس کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کی تھی، اب یہ رشتہ دار عورتیں آتی ہے ہمدرد بن کے، آئے گی باہر سے چلاتی، چیختی، پکارتی، وہ بچی کے گلے لمٹ کے زور زور سے رونا، چیخنا، چلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آئی تھی غم دور کرنے کے لیے اور اس کا غم ہرا کر کے تازہ کر کے چلی گئی اور مصیبت میں ڈال کر چلی گئی۔ ایسی تعزیت کرنے والی عورتوں کو گناہ ہوتا ہے، آپ کو ثواب نہیں ملتا ہے۔ ہاں، اگر آپ خاموشی کے ساتھ آئیں، اطمینان کے ساتھ آئیں، اگر حقیقت کے اندر مرنے والی کی محبت آپ کے دل کے اندر ہے تو اس پہ صبر کرنے کی کوشش کیجئے۔ اب آپ جس گھر کے اندر آئی ہے، وہاں بیٹی ہوگی، ان کی پوتی ہوگی، ان کی نواسی ہوگی، ان کے بیٹے ہوں گے، ان کو تسلی دلائے اور کہیں کہ اللہ کا نظام ہے، میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا، میری بہن کا بھی اس طریقے سے انتقال ہو گیا تھا، میرے والد کا بھی اس طریقے سے انتقال ہو گیا تھا، دنیا کی زندگی تو فانی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، ہم نے بھی بیٹی صبر کیا ہے، تو بھی صبر کر۔ اس طریقے سے بات کرنا، اسے کہتے ہیں تعزیت، اسے کہتے ہیں مکان، اسے کہتے ہیں دلاسا دینا، اسے کہتے ہیں ہمت بندھانا، اسے کہتے ہیں اس کا حوصلہ بندھانا۔ اور جانتے ہو اس کے اوپر کیا ثواب ملے گا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی کسی غم زدہ کو تسلی دلائے، کوئی کسی غم زدہ کو صبر دلائے، تو جو ثواب اللہ رب العزت غم زدہ کو عطا فرمائیں گے، وہی ثواب اللہ رب العزت تسلی دینے والی بہن کو، تسلی دینے والے بھائی کو عطا فرمائیں گے۔ کیا مطلب؟ کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹوں نے صبر کیا، صبر کیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کے عزیز کو، کسی کے پیارے کو دنیا سے بلا لیتے ہیں اور پھر گھر والے، بیوی، بچے، رشتہ دار سب اس پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر ثابت قدمی رہتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ میرے بندوں نے کیا کہا اللہ آپ کے فیصلے پر وہ راضی رہے، اور ان کا دل تو بہت اندر سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن آپ کے فیصلے پر وہ جمے رہے، آپ کے فیصلے پر وہ راضی رہے، ہائے واویلا، شور شرابہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا انہوں نے ایسا کیا تو میں بھی اس اپنے بندے سے اس وقت تک راضی نہیں، یعنی صبر کرنے والے سے، جب تک کہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ نہ فرما دوں۔ یہ صبر کیا ہے، میں نے اس کو جنتی بنا دیا۔ صبر کرنے والے کے لیے جنت کا فیصلہ اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں۔ باپ کا انتقال ہوا ہے، بیٹوں نے صبر کیا، صبر کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے بیٹوں کو جنتی بنا دیا۔ شوہر کا انتقال ہوا، شوہر کے انتقال کے اوپر بیوی نے صبر کیا، صبر کرنے کے اوپر اللہ رب العزت نے بیوی کو جنتی بنا دیا۔ بھائی کا انتقال ہوا، بھائی کے انتقال کے اوپر چھوٹے بھائیوں نے صبر کیا، اللہ رب العزت نے چھوٹے بھائیوں کو جنتی بنا دیا۔ اور جب جنتی آدمی کسی کے لیے دعا کرے گا تو اس کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر وہ دعا کرے گا اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اللہ اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما دے، میری ماں کو جنت عطا فرما دے، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اس لیے صبر سے کام لیوے، اور خاص طور سے بہن بیٹیاں ہماری اس بات کو جو سن رہی ہے آگے بھی بتائے کہ آئندہ کہیں موت میت میں جائے نا تو وہاں رونا چیخنا چلانا نہیں ہے، یہ گلے مل مل کے جو رونا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے۔ اور کس نے آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے اگر نہیں آؤ گے تو آپ کی مکانی نہیں مانی جائے گی؟ یہ تو تھوڑے جہالت کی باتیں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں میں جہالت یہ تھی کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تھا نا تو لوگ رونے والی عورتیں کرائے پر لے کر آتے تھے۔ جیسی اس زمانے کے اندر برتن دھونے والی عورتیں آتی ہیں، روٹی بنانے والی عورتیں آتی ہیں، اس زمانے کے اندر رونے والی عورتیں آتی تھی۔ اور سماج کے اندر
اس آدمی کو بڑا سمجھا جاتا تھا جس کے اوپر عورتیں مہینے روئی ہو یا 2 مہینے روئی ہو. لوگ جوڑے ہو کے بیٹھا کرتے تھے ہمارے نبی کے آنے سے پہلے. کہتے کہ ہمارے دادا کا انتقال ہوا تو ہم نے اپنے دادے کے مرنے کے اوپر 3 مہینے تک عورتوں کو رلایا. کوئی کہتا ہے کہ میرے باپ کا جب انتقال ہوا تو میں نے اپنے باپ کے مرنے کے اوپر 4 مہینے تک عورتوں کو رلایا. عورتیں روتی رہی مسلسل, اتنے روئے میرے باپ کے اوپر, یعنی اس کو فخر محسوس کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے, آپ نے فرمایا جہالت کی باتیں ہیں ان کو چھوڑیے اور مرنے والے کے اوپر صبر کیجئے, اور اگر تم پھر بھی رو گے, پھر بھی چیخو گے, پھر بھی چلاؤ گے تو پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر صبر سے کام نہیں لوگے اور مرنے والے کے پیچھے چیختے رہو گے, چلاتے رہو گے تو پھر کیا ہوگا, مرنے والے کو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. پھر اس سے کہا جائے گا قبر والے سے, تو اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں سمجھا کر آیا, تو اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتا کے آیا کہ میرے پیچھے چیخنا چلانا نہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ بھئی آپ سمجھے مولانا نے تو بالکل رونا ہی بند کر دیا. رونا بھلا نہیں ہے, رو سکتے ہیں لیکن پست آواز کے اندر. ایسا نہیں کہ میں نے بتایا شروع میں ابھی کہ گاڑی آئے تو پورے محلے کے اندر پتا چل گیا کہ ان کے کوئی رشتہ دار اور دیا بھائی. ایسا نہیں, بلکہ پست آواز کے اندر آنکھوں سے آنسو آ سکتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے, تینوں کے تینوں بچپن میں انتقال کر گئے. ایک بیٹا ابراہیم جس کا تقریباً 16 مہینے کے اندر انتقال ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گود میں لیے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. بیٹا ابراہیم گود کے اندر ہے, نبی کی آنکھ سے آنسو بہ کر ابراہیم کے اوپر گر رہے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف ایک صحابی ہوتے ہیں, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ, آپ تو ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں, آپ خود رو رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا اے عبد الرحمن ابن عوف, میں نے چیخنے سے چلانے سے رونے سے منع کیا ہے, یہ تو فطرتی رونا ہے. اگر اس طریقے سے رویا جائے تو اس کی اجازت ہے. بھئی جب کسی سے تعلق ہوتا ہے, دنیا سے جاتا ہے تو رونا آتا ہے, لیکن رونے کی ہر چیز کی حد ہے. اگر غمی کا ماحول ہو تو غمی کو بھی معتدل رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ غم کے اندر بالکل باولے پاگل ہو جائیں. اگر خوشی کا موقع آئے تو اس کو بھی معتدل رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ اسلام کا کرتا ہی اتار کے چھوڑ دیں گے. اور آج ان دونوں چیزوں کے اندر ہم بالکل لیبل کے اندر نہیں ہیں. ہمارے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں نا تو ہم اسلام کا کرتا نکال کر کھونٹی پر لٹکا دیتے ہیں, اور اس وقت خوشی کے اندر اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں کیا, بھول جاتے ہیں کہ ہم نبی کو ماننے والے بھی ہیں کیا, بھول جاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہیں کیا, بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی نے بیاہ شادی کے موقع کے اوپر کیا حکم دیا ہے. ارے بھائی ڈی جے بجانا ہے, ایک ہی تو بیٹا ہے, بار بار دوسری شادیاں تھوڑی ہوگی, ایک ہی تو بیٹا ہے. ارے ہم تو خوب پٹاخے بجائیں گے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ بیاہ شادی ہماری ہوتی ہے تو ہم اتنے دین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں کہ بغیر ڈی جے کے ہماری شادیاں نہیں ہوتی. 20,000 روپے کے پٹاخے بجا دیں گے اور وہی ڈی جے پٹاخے سب بجا کر اور اپنے آپ کو بڑلا ثابت کر کے جب نکاح کے اوپر آئیں گے نا, امام صاحب نے نکاح پڑھا دیا تو 1000 کا نوٹ نہیں دے گا نکال کر. لو صاحب, ارے ابھی تو اتنا بڑا کروڑ پتی بن رہا تھا, اتنی بڑی تو ہنگامے کر رہا تھا, جو اصل جو چیز تھی وہاں تو پیچھے کھسک گیا. شادی کے اندر مین چیز کیا ہوتی ہے, نکاح ہی تو ہوتی ہے نا بھائی. بڑا ٹینٹ لگا دیا, اچھے کھانے کھلا دیے, اچھے استقبال ہو گئے, اچھے گفٹ دے دیے سب مہمانوں کو. اور اگر نکاح نہ ہوئی تو اس کو شادی کہیں گے نہیں کہیں گے, اس کو شادی کے ساتھ سب کچھ ہوا لیکن نکاح نہیں ہوئی. نکاح نہیں ہوئی تو امپورٹنٹ شادی کے اندر نکاح ہی تو ہے. اور وہ امام نکاح پڑھائے گا, خطبہ پڑھے گا اور پھر دعائیں بھی دیتا ہے کہ اللہ اس جوڑے کو سلامت رکھے, اللہ اس کی نسلوں کو خوشحال رکھے, اللہ رب العزت ہر پریشانی سے محفوظ رکھے, اللہ رب العزت دونوں خاندانوں کے اندر الفت محبتیں پیدا رکھے. وہ امام اتنی ساری دعائیں دیتا ہے, اس کو 1000 روپے نکال کر دیتے ہیں. ارے بھائی اس کو دینے تھے تجھے یہاں پر 5000 روپے یا 11000 روپے یا جیسی تیری حیثیت ہے ویسا دینا چاہیے تھا, لیکن اس موقع پر کنجوسی کرتے ہیں.
اس موقع پر کنجوسی کرتے ہیں، شادیوں کے اندر بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، مسجد کی امام کے تنخواہ بڑھانے کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر بستی والے غریب بن جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دیکھ لو تھے بستی ہماری غریب ہے، تھوڑے سے ہمارے گھر ہیں۔ اس مہنگائی کے زمانے کے اندر جہاں مزدور 600 روپے لے کر آتا ہے، 500 روپے لے کر آتا ہے، بلکہ 500-600 یہ ریٹ چل رہے ہیں، اور ٹھوک کر لیتا ہے وہ 500-600 روپے، 500-600 روپے ٹھوک کر لیتا ہے۔ اگر مکان والا تھوڑی سی گرمی دکھائے تو بٹن وہی پھینک کر مارتا ہے، کہتا ہے کل سے ہم نہیں آئیں گے، ابھی پیسے نکال میرے، تیری سننے کے لیے تھوڑی آئی ہوں میں، الٹی سلٹی باتیں، یعنی اتنا اس کو نخرہ ہوتا ہے۔ ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن جو 12 سال قرآن و حدیث کو سیکھتا ہے، قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے، اور آپ کے مرنے کے اوپر جنازہ پڑھاتا ہے، آپ کے بچوں کی پیدائش کے اوپر وہ اذان پڑھتا ہے، آپ اگر بیمار ہو جاتے ہیں مسجد کے اندر دعائیں کرتا ہے، پانی پڑھ پڑھ کے دیتا ہے، اس مسجد کی امام کو ایک بٹھل اٹھانے والے سے بھی ہم نے نیچے گریڈ کے اندر لا کر چھوڑ دیا ہے۔ کتنی تنخواہ دیتے ہیں صاحب؟ 10,000 روپے ہمارے امام کو۔ کچھ لوگ تو بڑے چوڑے ہو کے بتاتے ہیں، پوچھتے ہیں بھئی آپ کے امام سے بھی کیا تنخواہ؟ کہ مولوی صاحب ہم 10,000 روپے دیتے ہیں۔ کیا دے رہے ہو تم 10,000 روپے؟ اس مہنگائی کے زمانے کے اندر کیا اپنی امام کا لیبل ایک مزدور سے نیچے کر دیا ہے؟ امام کی معقول تنخواہ ہونی چاہیے۔ اس مہنگائی کے زمانے کے اندر ہمارا روز، ہم مہینے کے اندر 50,000 روپے کماتے ہیں، 40,000 روپے کماتے ہیں، کیا کہتے ہیں مولوی صاحب پار کن پڑے، ارے ہماری 40-50 ہزار میں پار نہیں پڑتی ہے اور تم امام کو 10,000 میں پار پڑوانا چاہتے ہو؟ امام کو بھی معقول تنخواہ دو۔ اس زمانے کے اندر کم سے کم ایک دن کے 700 روپے امام کی تنخواہ ہونی چاہیے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو بہت زیادہ ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے، کچھ بھی زیادہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے نوجوان دن کے اندر روزانہ 200 روپے کی گٹکے کھا کے پھینک دیتے ہیں، اور یہ ہمارے نوجوان جو ہر مہینہ 365 روپے کا ریچارج کرواتے ہیں۔ ارے آپ نے مسجد کے امام کو ایسے ہلکے میں لے لیا ہے جو آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، آپ کے بچوں کو دین سکھلا رہا ہے۔ بہرحال میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم جو ہے معتدل سے کام لے، میت ہو جائے تو وہاں صبر سے کام لے، اور اگر بیاہ شادی کا موقع ہو تو پھر وہاں پر ہم جو ہے اس کو بھی حساب سے کریں۔ ایسا نہیں کہ بس آج ہی پیسہ خرچ کر دیں، بلکہ شادی بیاہ کا موقع ہونا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونتن، کہ سب سے عظیم ترین نکاح اور سب سے بڑا نکاح وہ ہے جو آسانی کے ساتھ کیا جا سکے۔ آسانی کے ساتھ کون سا نکاح ہوگا؟ جو کم خرچے کے اندر ہوگا، اور اس کو میرے نبی نے کیا بتلایا؟ بڑا نکاح بتلایا ہے۔ بڑے بڑے شامیانہ لگا لینا، 10 طرح کی مٹھائیاں بنا لینا، یہ بڑی شادی نہیں ہے۔ کم خرچے کے اندر، سادگی کے اندر جو کی جائے وہ بہترین نکاح ہے، وہ بہترین شادی ہے۔ آج ہم اپنی واہ لوٹنے کے لیے کہ صاحب میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے کروں گا، پوری بیرانی کے اندر میری چرچا ہونی چاہیے، بھادرہ تک میری شادی کی جو ہے آواز جانی چاہیے کہ صاحب شادی کی تو بیرانی کے اندر کی ہے۔ نہیں، آپ ایک دن کی واہ حاصل کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ارے شادی کو سادگی کے اندر کریں، سنت کے مطابق کریں، اور ان پیسوں کو جو ہم شادی کے نام کے اوپر 10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، 7 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، 5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، ان پیسوں کو بچا کر بچوں کی تعلیم پر لگائیں، بچوں کی شکشا پر لگائیں۔ اس زمانے کے اندر سب سے اہم ترین ضرورت ہمارے لیے جو ہے وہ تعلیم ہے، وہ شکشا ہے۔ ہمارے سماج کو اس کے اندر آگے بڑھنا چاہیے۔ کیا اللہ رب العزت نے قریشی برادری کو مال نہیں دیا؟ بہت مال دیا ہے، بہت پیسہ دیا ہے، لیکن ہم اپنے پیسوں کو کہاں لگائیں گے؟ مکان بنانے کے اندر لگائیں گے۔ ہم اپنے پیسوں کو کہاں لگائیں گے؟ اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے شادیوں میں لگائیں گے۔ ہم اپنے پیسوں کو کہاں لگائیں گے؟ بہت سارے غلط راستوں کے اندر لگائیں گے، جبکہ اصل پیسہ ہمیں بچوں کی تعلیم پر لگانا چاہیے۔ الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ اس زمانے کے اندر اب ہمارے سماج کے لوگ جو ہے تعلیم کے اندر حصہ لے رہے ہیں، خاص طور سے ہمارے بھادرہ کے اندر حاجی فاروق صاحب کے پریوار کے اندر 2-4 لڑکے ڈاکٹری بنے اور پڑھائی کریں، اور اجیت پورہ کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو تعلیم کے اندر ہم جو ہے حصہ لے لیں، تعلیم کے اندر آگے بڑھیں۔ تعلیم وہ ہتھیار ہے
جو انسان کے سب رستوں کو کھول دیتا ہے. اس لیے آپ یہاں سے عزم لے کے جائیں, ارادہ لے کر جائیں کہ ہم اپنے بچوں اور بچوں کی شادیاں سمپل طریقے سے کریں گے, اور بچوں کا پیسہ جو ہے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں گے. ہماری بچیاں ان کو دیندار بنائیں. یہ ہمارے گھر کے اندر جہالت اس وجہ سے کہ دینداری نہیں ہے. میں نے ابھی بتایا نا آپ کو کہ ہماری عورتوں کا حال یہ ہے, خالی ہماری برادری کا نہیں بلکہ اکثر مسلمان ہمارے علاقے کے سب عورتوں کا حال یہ ہے کہ ہائے واویلا شور شرابہ کرتی ہوئی جاتی ہے, کیونکہ دین کی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں, اپنی بچیوں کو پڑھائیں, اپنی بچیوں کو دیندار بنائیں, اپنی بچیوں کو قرآن و حدیث پڑھائیں. اگر وہ بچیاں آپ کی پڑھے گی, اجیت پورہ کے اندر ہمارے شریف بھائی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے, ان کی 2 بچیاں عالمہ ہیں. بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے, بڑی فخر کی بات ہے. 2 بچیاں عالمہ ہیں, مولبن ہے 2 بچیاں. اور میں ان کے گھر پہ گیا, بچیوں کو پڑھاتی ہے, گاؤں کی بچیوں کو پڑھاتی ہے, قرآن پڑھا رہی ہے, دینی تعلیم سے آراستہ کر رہی ہے. تو ایسے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, ایسے ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے تو ہماری بستیوں کے اندر دین کی سوجھ بوجھ پیدا ہوگی, جہالت خود بخود دور ہو جائے گی. میرے حال میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, یہ تعزیتی مجلس ہے. ہم یہاں آئے ہیں کس لیے آئے ہیں؟ دعائے مغفرت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں مرحوم تو ہم سب کے بیچ سے چلے گئے ہیں, مرحوم تو ہم سب کے بیچ سے چلے گئے ہیں. اب وہ لوٹ کر دنیا کے اندر نہیں آئیں گے. بتائیے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. اس بھیرانی کی قبرستان کے اندر پتہ نہیں کتنے مردے دفن ہوں گے, لیکن زیادہ نہیں تو 20 لوگوں کی قبروں کو تو آپ جانتے ہیں کس کس کی قبریں ہیں, کون اس کے اندر دفن ہے. زیادہ نہیں تو 20 لوگوں کو تو جانتے ہیں. کیا آپ کو لوٹ کر دنیا کے اندر آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہم سب کو موقع دیا ہے, اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا کے اندر رہنے کا ابھی ٹائم دیا ہے. اے بندے, دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کر لے, اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لے, اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کر لے. کیا کہتا ہے کہ یار ابھی کیا کریں گے, ابھی تو جوان ہیں مولانا صاحب, بوڑھے ہوں گے تب دیکھا جائے گا. ارے کس نے بڑھاپا دیکھا ہے؟ جو بچے چھوٹے چھوٹے تھے ان کا بچپنا ختم ہو گیا, جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے, اور جو بوڑھے تھے وہ قبروں کے قریب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھے کو مجنون بنایا. جوان ہو گیا, اس کو کچھ پتا نہیں کہ کون ہوں میں, کیا ماں ہے کیا باپ ہے. نوجوان مجنو ہو جاتا ہے, اور مجنو کہتے ہیں پاگل کو. آج دیکھیں ہمارے نوجوان, گھر کے اندر ماں ہے, ماں کی عزت اس کی نظر کے اندر نہیں ہے. باپ گھر کے اندر ہے, باپ کی عزت اس کی نگاہوں کے اندر نہیں ہے. گھر کے اندر بیوی ہے, بیوی کی کوئی قدر اس کی نگاہوں کے اندر نہیں ہے. وہ پاگل پن کے اندر ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ہم آسمان سے ایسے ٹپکے ہیں. ماں باپ نے ہمارے اوپر کچھ نہیں کیا ہے. میرے بھائیوں, ماں باپ کے اتنے احسانات ہیں, اتنے احسانات ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو کندھوں پر اٹھا کر کعبہ تک حج کرانے کے لیے جائے تب بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. اتنے ان کے احسانات ہیں. اس لیے نوجوان خاص طور سے اپنی ماؤں کی خدمت کرے, اپنے باپ کا کہنا مانے, اپنے باپ کے سامنے کبھی زبان نہ لڑائے, اپنے باپ کی کبھی توہین نہ کرے, اور ہمیشہ ایسی زندگی گزارے کہ آپ کے عمل سے, آپ کے کام سے آپ کے باپ کا سر فخر سے اونچا ہو جائے. دنیا کے اندر باپ کے نام سے پہچان ہوتی ہے اولاد کی, لیکن اس کی اپوزٹ, اگر کسی کی باپ کی اولاد کے نام سے اگر پہچان ہو تو یہ باپ کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. اس سے بڑی فخر کی کوئی بات نہیں ہے کہ اولاد سے باپ کی پہچان ہو, اس سے بڑی کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اس لیے نوجوانوں, ہم ایسی زندگی گزار کر جائیں کہ ہمارے ماں باپ کا سر فخر سے اونچا ہو جائے. کہیں ایسا کام نہ کریں کہ ہمارے اخباروں میں چھپ کر فوٹو آئے, یہ فلاں کا بیٹا اس نے چوری کر لی, یہ فلاں کا بیٹا اس نے جو ہے نشہ کر لیا, نالی کے اندر پڑا ہوا تھا. ماں باپ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر
تجھے کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر تجھے کو کیا کیا ستایا۔ بوڑھے ہو جائیں گے، دل چاہے گا مسجد میں جا کر نماز پڑھ لو، اٹھے گا سانس اکھڑ جائے گا، دل چاہے گا میں بھی دین کی محنت کے لیے چلا جاؤں، لیکن چل نہیں سکتا ہے۔ دل چاہے گا میں بھی 4 مہینے چلے کی جماعت میں چلا جاؤں، لیکن بیماری اس کو گھیر رکھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ابھی ہم کو جوانی کا موقع دیا، اس جوانی کے موقع کو ہرگز ہمارے ہاتھ سے نہ جانے دے، اور اس جوانی سے اسے بھرپور فائدہ حاصل کرے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، لیکن ملک الموت فرشتہ موت کا پیغام لے کر آئے گا، اور ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نام و نشان مٹ جائے گا۔ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی ہے، پیار سے، محبت سے، اتفاق سے، اتحاد سے اس زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ ارے نفرتیں رکھ کر کہاں جاؤ گے آپ دنیا کے اندر؟ مٹی کے اندر دفن ہو جاؤ گے۔ ہم زندگی ایسی گزار کر جائیں کہ ہمارے مرنے کے ہزاروں سال بعد بھی لوگ ہم کو یاد کریں تو ہماری خوبیوں سے یاد کریں، ہماری اچھائیوں سے یاد کریں۔ آج ایک رسم سے بن چکی ہے، قبرستان کے اندر جنازہ پہنچتا ہے، 2 اعلان کرائے جاتے ہیں۔ بھائی کسی کی اگر میت کے ساتھ ناراضگی ہو تو معاف کر دے، یہ اعلان ہوتا ہے۔ دوسرا اعلان ہوتا ہے کسی کا لین دین ہو تو ان کے وارثین سے آ کے مل لے، 2 اعلان ہوتے ہیں۔ حالانکہ اعلان کرانا شریعت کی نظر میں کوئی منع نہیں ہے، کرا سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہماری زندگی ایسی رہنی چاہیے کسی کے ساتھ ہماری ناراضگی نہ ہو، اور اگر کبھی وقتی طور پر کسی سے ناراضگی ہو گئی تو پھر دوبارہ جب ملے تو اس طریقے سے ملے جیسے کبھی کوئی بات ہوئی نہیں تھی۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ کسی سے انبن ہو گئی، کسی سے کہا سنی ہو گئی، کسی سے اونچ نیچ بات ہو گئی، ان کو دل سے نکال دے وے، اس لیے کہ مومن کے دل کے اندر کینہ، کپٹ، حسد یہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العزت کم نیکیوں کے اوپر تو جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھنا یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ روزہ رکھنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ نماز کے اندر سستی ہو گئی، روزے کے اندر سستی ہو گئی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حق کو معاف کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیے ہم نے دنیا کے اندر کسی کا دل دکھایا ہوگا، دنیا کے اندر کسی کو ذلیل کیا ہوگا، دنیا کے اندر کسی پر تہمتیں لگائی ہوگی، دلوں کے اندر نفرتیں لے کر گئے ہوں گے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت دل کی گندگی والے کو جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو صاف ستھری گزارنے کی کوشش کرے، کسی سے کہا سنی ہو جائے اسے مصافحہ کرے، سلام کرے، اور خوش مزاجی کے ساتھ اس کے ساتھ ملے۔ اسی طریقے سے کسی کا قرضہ ہو اپنی زندگی میں دینے کی کوشش کیجئے۔ یاد رکھیے اگر کسی کا 1 روپیہ کھا کر مر گئے، آپ کتنے ہی بڑی نمازی کیوں نہ ہو، کتنی آپ نے حج کیوں نہ کر رکھی ہو، لیکن آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ قرضہ ادا نہ کر دیں گے۔ آج لوگ قرضے لے لے کے مر رہے ہیں، قرضے دے نہیں رہے ہیں، اس لیے قرضوں کو دینے کی کوشش کیجئے۔ اور خاص طور سے بہن بیٹیوں سے ہم کہیں گے، دیکھیے دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی ذمہ داری دی ہے، آپ ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان بچے اور ان بچیوں کو دین سکھلائیں، اچھی تعلیم دلائیں، اچھی تربیت کریں، ان کو ہم سمجھائیں سکھائیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اولاد کی طرف سے بالکل غافل نہ ہو جائے، اپنے بچوں کو ہم دنیا کا ایجوکیشن بھی خوب مضبوطی کے ساتھ دلائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دین کی تعلیم بھی بہت مضبوطی کے ساتھ دلائیں۔ آپ کے ہاں مسجد کے اندر الحمدللہ حافظ صاحب بتا رہے ہیں 50 بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ابھی اسکول کی چھٹیوں کا زمانہ ہے، تقریباً 1.5 مہینے کی چھٹیاں رہے گی۔ ہمارے بچے ایسی گلیوں کے اندر آوارگی کے اندر وقت ضائع نہ کرے، ہم اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مسجد کے اندر بھیجیں، حافظ صاحب کے پاس بھیجیں، تاکہ حافظ صاحب ان کے اوپر اچھی محنت کر سکے، ان کو کم سے کم نماز پڑھنے والا بنا سکے، ان کو کلمہ پڑھنے والا بنا سکے، ان کو موٹا موٹی وضو اور غسل کے فرائض بتا سکے، اور نہیں تو کم سے کم الف با تا سا کچھ تو کچھ پڑھ کر آئیں گے، کچھ تو کچھ پڑھ کے آئیں گے، اس لیے ان کو ضرور بھیجیے۔ اور یہی بچے ہمارے مرنے کے بعد
ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے. یہی مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کریں گے, والد کے لیے دعا کریں گے, ماں کے لیے دعا کریں گے. اگر ہم نے بچوں کو اس قابل نہیں بنایا تو کوئی ہمارے پیچھے دعا کرنے والا نہیں رہے گا, کوئی دعا کرنے والا نہیں رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے. کسی کو پتہ ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دن کی 6:45 شام کی 6:45 بج چکی ہے. کل اس وقت ہم میں سے کون زمین کے اندر دفن ہو جائے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتے. آج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, ہو سکتا ہے کل دن کے شام کے 6:45 بجے میں زمین کے اندر دفن ہو چکا ہوگا. آپ کو پتا چلے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ یار کل تو مولانا صاحب بھیرانی کے اندر آئے تھے, بیان بھی کر رہے تھے, ماشاءاللہ. کیا ہوا بھائی کہ یار ان کو تھوڑا سینے کے اندر گھٹن سی محسوس ہوئی اور ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل تک لے کر گئے تو ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا. کیا ہوا؟ سائلنٹ اٹیک آ گیا. یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. ابھی ہمارے ماما عطا محمد صاحب چند دنوں پہلے صحیح سالم تھے, لیکن اچانک طبیعت بگڑی اور دنیا سے جانے کا فیصلہ ہو گیا. ہم بھی اس غرور کے اندر نہ رہے کہ لوگوں کے جنازے ہوں گے, دوسروں کی دعائیں ہوں گی, ہمارا نمبر تھوڑی آئے گا. اس غفلت کے اندر مت رہنا. جس طریقے سے ہم یہاں آئے ہیں اسی طریقے سے ہمارا نمبر بھی آئے گا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. پل میں کیا ہونے والا ہے کوئی پتہ نہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. اور دنیا اتنی بے وفا ہے, اتنی بے وفا ہے. آپ یوں سمجھ رہے ہوں گے صاحب میں تو مولوی صاحب ہوں, مجھے تو لوگ بہت یاد رکھیں گے. کوئی یاد نہیں رکھے گا. باپ یوں سمجھتا ہوگا ارے میرے بیٹے یاد رکھیں گے, کوئی یاد نہیں رکھے گا. رو دھو کر مہینے 2 مہینے کے بعد ایسا بھلا دیں گے, ایسا بھلا دیں گے جیسا کبھی دنیا کے اندر آئے ہی نہیں تھے. آپ کا ذکر تک کرنا منحوس سمجھیں گے. کہیں بیاہ شادی کا موقع اگر ہوگا اور وہاں رشتہ دار اگر بیٹھیں گے اور کوئی اگر ذکر کر دے کہ یار فلاں آدمی کے بغیر آج محفل تھوڑی پھیکی پھیکی لگ رہی ہے, تو آپ کو کہے گا یار کہاں تو رنگ کے اندر بھنگ ڈال رہا ہے, کہاں تو اچھی مجلس کے اندر اتنا خوشی کا ماحول ہے, کہاں تو غمی کا ماحول, یعنی اس کو خاموش کروا دیں گے. آپ کا نام لینا تک کوئی پسند نہیں کرے گا. یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. جو کچھ کرنا ہے اس دنیا کے اندر کر لے وے, ورنہ بہت پछتائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو انہی چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھیں, میں پھر دعا کروائیں گے انشاءاللہ.